لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس دور کے اندر دین کے اوپر مکمل عمل کرنا جو ہے بڑا مشکل ہو گیا، ماحول خراب ہے، چاروں طرف فسق و فجور کی آگ بھڑکی ہوئی ہے، طوفان گرم ہے، جھوٹ کا، غیبت کا، بہتانوں کا اور لوگوں کو ایذا پہنچانے کا اور عریانی کا، فحاشی کا، بد نظری کا طوفان ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیسے بچیں اس سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں صحابہ کرام کے زمانے میں پیدا کیا ہوتا تو ہم بھی اسی جیسے ہو جاتے، لیکن ہم تو اس 14ویں 15ویں صدی میں پیدا ہوئے ہیں اور ایسے ماحول میں پیدا ہوئے ہیں کہ جو ڈوبا ہوا ہے معصیتوں میں، گناہوں میں۔ آدمی باہر نکلے تو نگاہ کو پناہ نہیں ملتی، مجلس میں بیٹھے تو زبان کو پناہ نہیں ملتی، کان کو پناہ نہیں ملتی، کوئی نہ کوئی مسئلہ انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ تو کہاں جائیں، کس طرح ہم اپنے آپ کو بچائیں؟ تو اللہ تعالی نے بتا دیا کہ اس طرح بچاؤ کہ ہم سے مانگو۔ کیا مانگو؟ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ مانگو، یا اللہ چاروں طرف آگ بھڑکی ہوئی ہے معصیتوں کی، گناہوں کی، ہم شیطان اور نفس کے ہم غلام بنے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ہم پر چھا گیا ہے، ہم پر مسلط ہو گیا ہے۔ اے اللہ آپ ہمیں اس مصیبت سے نکال دیجئے اور آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ پھر دیکھو کیا ہوتا۔ ہمارے حضرت پالا فرمایا کرتے تھے کہ یوں سمجھو کہ حشر کا میدان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور وہاں اعمال بد کا بلندہ ہمارے سامنے کیا کچھ کیا۔ تو جب باز پرس ہوئی تو آپ نے یہ کہہ دیا جواب میں کہ اللہ میاں آپ نے تو ہمیں اگر صحابہ کے زمانے میں پیدا کیا ہوتا تو ہم بھی ویسے ہی بن جاتے، لیکن ہمیں تو آپ نے ایسے زمانے میں پیدا کیا کہ چاروں طرف آگ بھڑکی ہوئی تھی اور چاروں طرف معصیتوں کا سیلاب تھا، گناہوں کا سیلاب تھا، حرام کا سیلاب، جہاں جاؤ رشوت کا بازار گرم تھا، کاروبار کرو قدم قدم پر رشوتوں کے مطالبے تھے، اور باہر نکلیں تو ہمارے آنکھوں کو پناہ نہیں ملتی تھی، اور خود ہمارے گھروں کے اندر جو ہے وہ عریانی اور فحاشی کا ایک بڑا سیلاب خود ہمارے ہاتھوں میں موجود تھا۔ تو ایسے میں ہم کیا کرتے؟ آپ نے پیدا ہی ایسے وقت میں کیا تھا۔ بظاہر تو تم نے جواب ایسا دے دیا کہ جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے، لیکن اگر باری تعالیٰ اس کے جواب میں یہ پوچھ لے کہ ٹھیک ہے ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں ایسے ماحول کے اندر، ظلمتوں کا ماحول تھا، معصیتوں کا ماحول تھا، لیکن کیا کبھی ہم سے مانگا تم نے؟ کیا تم نے کبھی ہم سے مانگا کہ یا اللہ یہ چاروں طرف یہ آگ بھڑکی ہوئی ہے، اس سے ہمیں نکال دیجئے؟ تم سے گناہ اگر چھوٹ نہیں رہا تھا تو ہم سے مانگتے نا کہ یا اللہ چھوٹ نہیں رہا، چھڑوا دیجئے، اور عزم کے ساتھ مانگتے کہ یہ چھڑوا دیجئے اور ہمیں اپنا تابع فرمان بنا لیجئے، ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائیے۔ یہ مانگتے نا ہم سے، مانگا کہ اگر مانگا تو بے شک تمہارا عذر جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ ہم نے تو آپ سے مانگا بھی تھا، آپ نے دیا ہی نہیں، لیکن ہم سے مانگا کب؟ اگر مانگتے اور اگر ہم نہ بھی دیتے تو تمہارے لیے ایک عذر تھا، تمہیں پھر بھی ہم جنت میں داخل کر دیں، لیکن جب تم نے ہم سے مانگا ہی نہیں، جبکہ ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کوئی چیز ہم سے بعید نہیں تھی، کوئی چیز ہم سے عجیب نہیں تھی، اور پھر بھی تم نے ہم سے نہیں مانگا، تو بتاؤ اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی اگر کوئی گناہ چھوڑ نہیں پا رہا ہے، اپنے آپ کو مجبور سمجھ رہا ہے، مجبور حقیقت نہیں ہوتا لیکن نفس اس کو مجبور قرار دیتا ہے، تو کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگتا تو رہے کہ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ تو ورد زبان ہونا چاہیے، یہ تو قدم قدم پر آدمی کو مانگنا چاہیے کہ مجھے راستہ دے دیجیے، خود نکال دیجیے کوئی راستہ اپنے پاس سے نکال۔ تو اگر کوئی بندہ یہ کرے تو کم از کم وہ ایسا ہوگا کہ اس کو اپنے کیے پر ندامت بھی ہو رہی ہے، شرمندگی بھی ہو رہی ہے، چھوڑنا بھی چاہ رہا ہے، لیکن وہ مبتلا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کم از کم اپنا عذر تو پیش کر رہا ہے، اور اس کی برکت سے یقیناً، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ یقیناً اس کو راستہ ملے گا۔ بعض اوقات کچھ دیر لگ جاتی ہے، 350 سال لگ گئے، 309 سال، لیکن بعض اوقات کچھ دیر لگ جاتی ہے، لیکن ملتا ضرور ہے اگر کوئی مانگنے والا ہو۔ تو یہ ایک عجیب درس ہے جو قرآن کریم اس میں دے رہا ہے کہ خدا کے بندو مجھ سے مانگ۔